نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آخرت کی تیاری ایک باقاعدہ مصروفیت ہے، یعنی کہ آخرت کو بچانا، آخرت میں ترقی کرنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے نمبر ایک کہ جو آپشنل ہو، اور نمبر دو کہ جو بغیر محنت کیے مل جائے۔ دنیا کے اندر ہر کام جو تعمیری کام ہوتا ہے اس کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر آدمی محنت نہ کر رہا ہو تو سمجھے کہ وہ ترقی نہیں کر رہا بلکہ تنزلی ہو رہی ہے، اس کی وہ گر رہا ہے نیچے کی طرف۔ تو آخرت کی تیاری میں سب سے پہلی چیز جو ایمان ہے وہ تو اللہ کریم نے ہم کو الحمدللہ پیدائشی دے دیا ہے، اور عموماً اتنی بڑی نعمت کا اس طرح مل جانا مفت میں جو ہوتا ہے اس کی قدر کھو دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کفر میں گزار کے اور پھر پڑھ کے اور بڑی محنت کر کے اسلام کو سمجھ کے مسلمان ہوتے ہیں، انہیں اسلام کی اور شریعت کے احکام کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ کافر سے مسلمان ہوتے ہیں ان کی میجورٹی الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، وہ پردے کو پسند کرتی ہے، پردہ کرتی ہے پورا نا۔ تو یہ ان کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایمان کو سوچ سمجھ کے قبول کیا ہوتا ہے۔ ہماری طرف فور گرانٹیڈ نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی دے دیا تو کوئی ضرورت ہی نہیں کچھ اور کرنے کی، تو جنت میں ہم فوراً چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنی محنت ہم کرتے رہے تو انشاءاللہ ترقی ہوتی رہے گی اور ہمارا ایمان اور اسلام بچتا رہے گا۔ اسی محنت کے سلسلے میں ہم نے بہت سی باتیں پہلے بھی کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اور ساری چیزیں، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر ان کا ایمان چھیننے کے لیے فتنے پھیلائے گئے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے ہم کو، اور ہمیں اپنی اولادوں کو بھی یہ باتیں بتانی چاہیے۔ تو فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہم پڑھتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، تو شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت کافر ہوگا تو شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ تو دنیا کا جو محبت ہے یہ ایک بنیادی انسان کی غلطی ہوتی ہے۔ ایک آیت شریف بھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جو ایمان لا کے، جو مرتدین جو ایمان لا کے واپس مرتد ہو گئے، تو انہوں نے یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا۔ اور یہ حدیث شریف بھی یہ بتا رہی ہے کہ جو مومن ہوگا رات کو اور صبح کافر ہو جائے گا، اور صبح مومن ہوگا رات کو کافر ہو جائے گا، وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ایسا کرے گا۔ اس حدیث میں بھی یہی اشارہ ہے۔ تو ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے والدین یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا کی جتنی زیادہ حرص ہوگی ہمارا ایمان اتنا زیادہ خطرے میں ہوگا۔ جب دجال آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے سامنے مت جانا، اس سے بھاگنا، کیونکہ اس کے سامنے جائے گا وہ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ عمومی بات فرمائی۔ ظاہر جب دجال سے جہاد کرنے والے بھی ہوں گے، اور وہ آدمی بھی ہوگا جو کہہ دے گا کہ میں جانتا ہوں کہ تم خدا نہیں ہو، تم دجال ہو، تو دجال ان کی گردن کاٹ دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا کہ اب بتاؤ، تو کہے گا میں تو بالکل پہچان گیا تم دجال ہو، تو پھر گردن کاٹنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طرح سے چلے گا، گردن تانبے کی کر دی جائے گی، کٹے گی نہیں، لیکن وہ آدمی بھی وہاں پر جائے گا نا تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ جا سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنا ایمان اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ دجال تو بعد میں آئے گا بھی، جو چھوٹی چھوٹی دجالیت پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایمان خراب نہ ہو جائے۔ اس کے معاملے میں رعایت نہیں کرنی چاہیے بالکل کہ نہیں ہمیں تو نہیں ہو سکتا کچھ۔ ایمان کے معاملے میں کمپلیسنٹ رہنا کہ نہیں ہمارے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے کوہ نور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو، کوہ نور بہت بڑا ہیرا ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو اور بازار میں چلتا پھر رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی مجھ سے نہیں لے سکتا، یہ میرے پاس ہی رہے گا، ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی ڈاکو اس کو چکھ لے گا۔ اور ڈاکو اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا جتنا طاقتور اور شیطان ابلیس ہے، ٹھیک ہے، ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے، مطلب شیطانیت اس کے اندر زیادہ ہے، اور ایمان اس ہیرے سے بڑھ کر دولت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی خاص محنت کریں، خاص توجہ رکھیں، بچوں کو بھی اس طرف متوجہ رکھیں۔ اور وہ محنت کیا چیز ہے؟ وہ محنت کہ دین کا صحیح علم صحیح طرح سے حاصل کیا جائے
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دن کو گزارا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے رات کو سویا جائے، اور جب صبح اٹھیں جب بھی اپنے دن کی سلامتی کی دعا کریں۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں صبح اٹھنے کے مسنون اعمال کیا ہیں۔ وہ دعا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جنہوں نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ موت نیند کی بہن کہلاتی ہے نا، دوبارہ زندہ کر دیا، اب میرے پاس ایک دن کی اور مہلت آ گئی ہے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی اور نیک عمل کر کے جنت کو بڑھانے کی۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میرے معبود تو اللہ تعالیٰ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ان کے رسول ہیں، تو میں نے ان کے راستے پہ دن گزارنا ہے آج۔ تو اس ارادے کے ساتھ ہم اپنی صبح کریں، تو انشاءاللہ ہم دنیا کی محبت سے بچے رہیں گے، اور پھر ہم ذکر اذکار بھی کریں گے اور شریعت کے اعمال کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ اور آج کل بڑی اچھی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جن پہ عموماً توجہ نہیں جاتی، بڑوں کا ادب کرنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ہم میں سے جو لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں، شب قدر کو جاگ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مومن ہو گئے ہیں، اپنا بہت بڑے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور یہ والی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے خلاف بات نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ بد زبانی نہ کرنا، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، لوگوں کے بارے میں اچھے رویے رکھنا، یہ سب سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور دیکھتے رہیں گے۔ تو ان چیزوں کو بھی غور سے سنیں، معمولی نہ سمجھیں، اس سے نہ صرف آخرت بنتی ہے بلکہ زندگی اور دنیا بن جاتی ہے۔ اور ان سب چیزوں میں نیت یہ رکھیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم اب اپنا سارا فوکس اس فتنے کے اوپر کریں گے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج کل، جس نے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ چھوڑ کر سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے بعد صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ایک راوی جو ہے کمزور ہے، تو ایک اور روایت اسی مضمون کی ہے اور اس میں کوئی راوی کمزور نہیں، بالکل صحیح روایت ہے، اور اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نجات والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ جس پر، یعنی وہ لوگ جس کے وہ لوگ ہوں گے ہدایت یافتہ، یہ نجات والا فرقہ کہ جو جس چیز پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اس پر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے طریقے میں ہوں گے۔ اس تاریخ واسط کے اندر لکھا ہے اور ہمیں سند اس کی چیک کی تھی، اس میں یہی بات ہے کہ اس روایت کی سند بالکل درست ہے، سارے جو راوی ہیں وہ مضبوط ہیں، ثقہ ہیں۔ تو یہ دو ہم نے روایتیں اس معاملے میں پیش کی۔ یہاں سے میں معلوم کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ہدایت کے اوپر رہیں گے، ہدایت سے وہ نہیں ہٹیں گے، تو ان کو فالو کرنا، تو تم ہدایت پہ رہو گے، تم فرقہ ناجیہ میں ہو جاؤ گے، اس فرقے میں ہو جاؤ گے جو نجات پائے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی روایت حدیث سے نا، اس کو کہتے ہیں نقلی دلیل، جو قرآن اور حدیث سے دی جائے یا صحابہ کے اقوال سے دی جائے۔ ہم اس کو پہلے بہت تفصیل میں دیکھ چکے ہیں، بہت زیادہ روایات اور قرآن شریف کی آیات بیان کر چکے ہیں۔ ہم نے ایک اور بات بھی کی تھی، اور وہ بات تھی عقلی دلیل، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قیامت تک جاری رکھنا ہے، تو دین اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور عمل۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور عمل، سنتیں، یہ قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو قیامت تک جب محفوظ رہیں گی، اس میں قرآن شریف شامل ہے، تعلیمات میں قرآن شریف شامل ہے، کوئی اعتراض نہ کر دے کہ قرآن کی بات کیوں نہیں کی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا اور اس کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کی تعلیم دے دی وہ اس پہ شامل ہے۔ اب جب یہ قیامت تک رہنا ہے تو اس کو قائم رکھنے تو انسان ہی ہوں گے نا، جنات تو نہیں آئیں گے، نہ فرشتے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انسانوں کے ذریعے یہ قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ تو سب سے پہلی جماعت جس نے کہ اس دین کو آگے پہنچایا وہ کی تھی؟ صحابہ کرام کی تھی۔ تو اگر صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کر دیں تو دین کی بنیاد پر اعتراض کر دیا، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے، ایک وہ چیز ہے جو کامن سینس کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو، اب نبی کوئی نہیں بھیجنا، یہ ہمارا ایمان ہے، اور دین اسلام قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ اگر دین اسلام باقی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں کریں گے، کیونکہ دین تو باقی نہیں، کرائٹیریا تو باقی نہیں، تو جج کس بات پہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، تو ایسا ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام باقی رہے گا، تو دین اسلام باقی رہے گا تو اس کو باقی رکھنے والی شخصیات بھی باقی رہیں گی، اور باقی رکھنے والی شخصیات کے اندر سب سے پہلے صحابہ کرام کا دور ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، اور تابعین جو تھے وہ صحابی کی بات کے اوپر میں نوعان عمل کرتے تھے، بالکل اپنی عقل اس میں نہیں لگاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ایک اور روایت میں فرمایا کہ ستارے آسمان کے بچاؤ ہیں، جب ستارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا اس سے وعدہ ہے، یعنی قیامت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور میں اپنے صحابہ کا بچاؤ ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی پھر ان کے اوپر دنیاوی تکالیف، فتنہ اور فساد شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی فتنہ ارتاد ہوا تھا، انہوں نے قابو پا لیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کوئی سازشیں ہوئی، اور لیکن ان کی ماشاءاللہ مینجمنٹ ایسی تھی، ان کا طریقہ ایسا تھا کہ کسی کی ہمت ہلنے کی نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے سے، وہ قابو کر لیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں کسی فتنے کا ظہور نہیں ہو سکا، کوششیں ہوتی رہیں، شیطان بھی اپنی کوشش کرتا رہا، کیونکہ جب مال کھل رہا تھا، فتوحات ہو رہی تھی، لوگوں کے پاس پیسے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اس کا اثر قلوب کے اوپر پڑنا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان چیزوں کو قابو میں رکھا۔ جب ان کا شہادت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو اس وقت لوگوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، جب صحابہ کو چھوڑ دیا تو امت میں فتنہ شروع ہو گیا۔ آج ہمارا فوکس اس چیز پہ ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کو کس طرح چھوڑا لوگوں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت کے خلاف جو سازشی لوگ تھے، ہم نے پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں پچھلے سیشن میں اس چیز کے اوپر، انہوں نے عوام کو خلافت کے خلاف ورغلایا، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جس نے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے مشوروں کے خلاف اپنی مرضی پر فیصلے کیے، اپنی مرضی پہ عمل کیا۔ تو بس اس چیز نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ان کی طرف موڑ دیا، اور اس بے احتیاطی نے امت کے اندر وہ تلوار رکھ دی جو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، یعنی امت لڑتی رہے گی آپس میں۔ اس کو کہتے ہیں کہ پہلا فتنہ کا دروازہ ہے جو کھولا گیا اس وقت۔ لوگوں کی اس خودسری کا نتیجہ کیا نکلا کہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور اسلام میں یہ پہلی منظم بغاوت تھی اور پہلا فتنہ تھا جس کے بعد کبھی بھی مسلمانوں کی باہمی جنگ اور فرقہ بندی ختم نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم اس کا اشارہ کر چکے ہیں کہ اس وقت کے باغی لوگوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کا دامن چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے اندر جو بڑے بڑے صحابی موجود تھے ان کی بات بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، ان کی بے حرمتی کی، بے اکرامی کی، ان کی توہین کی۔ اور نتیجہ کیا ہوا پھر؟ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جس نے علمی اور عملی طور پہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے دوری اختیار کر لی۔ علمی طور پہ کس طرح کہ جب وہ صحابہ کے خلاف ہو گئے تو ان سے احادیث لینا چھوڑ دی، ٹھیک ہے، ان کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیا، تو ان کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے تین بڑے گروہ ہیں، ایک خلفائے راشدین ہیں، دوسرا امہات المومنین ہیں، چار گروہ ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ اہل بیت ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ عام صحابہ رضوان اللہ علیہم ہے۔ اب ان چاروں میں سے آدمی جس کو بھی چھوڑ دے گا نا تو اس کے حصے کے علم سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس گروہ نے امہات المومنین کو اور اہل جو خلفائے راشدین ان کو تو خاص طور پہ چھوڑ دیا، ان کی تو بڑی سخت مخالفت کی، بڑی گستاخانہ باتیں کی، تو ان کے علم سے بھی محروم ہو گئے۔ اور عملی طور پہ ظاہر ہے جب علم نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ عمل تو ان کے خلاف ہوا پھر، تو یوں وہ دین سے دور ہو گئے، فتنوں میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اب انہوں نے جو حفاظت دینے والی ڈھال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میری امت کی حفاظت ہے، جب یہ اٹھ جائیں گے تو پھر امت کے اوپر فتنے کھل جائیں گے۔ تو یوں امت نے اپنی اس ڈھال کو پھاڑ ڈالا جب صحابہ کی مخالفت کی۔ تو ایسے فتنوں کو خوب سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، تاکہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بدگمانی کر کے اپنے دین خراب نہ کر لیں۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلنا چاہیے۔ دیکھیں جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو اپنی تعلیمات ازبر کروا دیتے ہیں، آپ ان کے بچوں سے پوچھیں ساری بات پتہ ہوتی ہے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن جو حق کے فرقے ہوتے ہیں، جو حق کے اوپر ہوتے ہیں، وہ بڑے کمپلیسنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی حق پہ، ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی۔ وہ بچوں کی عبادات کے بارے میں بتاتے ہیں، اچھی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں،
لیکن ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتا پاتے جو کہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت جو بغاوت ہوئی تھی، تو ہم نے جو محاصرے سے پہلے کے حالات تھے وہ ہم نے بیان کر دیے تھے پچھلے لیکچر میں، وہاں دیکھ لیے جائیں۔ آج ہم اس محاصرے کے دوران کے واقعات پڑھیں گے کہ محاصرے کے دوران کیا ہوا۔ وہ جو خط پکڑا گیا تھا وہ ایک بہت گہری سازش تھی، اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس طرح ہوئی۔ لوگوں نے مروان بن حکم کے اوپر الزام لگایا مگر کوئی تحقیق نہیں ہوئی اس چیز کی، ٹھیک ہے، مطلب اگر رائٹنگ کسی نے کاپی کر لی ہو، کیونکہ وہاں پہ مہر بھی خلیفہ حضرت عثمان علیہ کی استعمال ہوئی، غلام بھی ان کا استعمال ہوا، اونٹنی بھی ان کی استعمال ہوئی، اور پھر وہ اتنا کہنے ناسمجھ غلام تھا کہ اگر اس کو واقعی کوئی پیغام لے کے جا رہا تھا تو وہ اس قافلے کے قریب سے گزرا جس کے بارے میں اس کو معلوم تھا کہ یہ قافلہ اس مقصد سے آیا تھا، اور یہاں سے یہ اس گورنر کی معزولی کروا کے جو صحابی تھے وہاں پہ، اور اب انہی کے پاس سے گزر رہا ہے، اور ایسی حالت میں گزر رہا ہے کہ مشکوک نظر آئے اور پکڑا جائے، تو بڑی سازش تھی وہ۔ تو لوگوں کو خلیفہ کی طرف سے، کیونکہ لوگ ان سازشوں کے عادی نہیں تھے، جیسے آج کل لوگوں کو پتہ ہے کہ سازشیں ہوتی ہیں، تو اس وقت تک سادہ تھے مسلمان، فتوحات ہو رہی تھیں اور نیا نیا حکومت قائم ہوئی تھی، سلطنت قائم ہوئی تھی بہت بڑی، تو اس طرف سے مسلمان اتنے ہوشیار نہیں تھے، تو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے متردد ہو گئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی لا علمی سے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا اور قسم کھا لی کہ مجھے اس خط کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تو لوگوں کا شک پھر مروان بن حکم کی طرف گیا جو آپ کے داماد بھی تھے اور قبیلے کے میں بھی آپ کے تھے اور رشتے دار بھی تھے آپ کے، اور کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، پھر ہم خود ان سے معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان تھا کہ یہ لوگ طیش میں آ کر مروان بن حکم کو قتل کر دیں گے، تو یہ ایک ناجائز قتل ہو جاتا، جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی کہ وہ تو اتنے طیش میں تھے کہ انہوں نے خلیفہ کے ہی کو قتل کر شہید کر دیا، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے انہوں نے ان کو حوالے نہیں کیا۔ اس پر وہ اور زیادہ طیش میں آگے باغی اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے، جس پہ سارے صحابہ نے ان کو روکا اس بات سے نا، جو مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں یہ خلعت نہیں اتاروں گا، کیونکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ اب دیکھیں، جیسے ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے اوپر یہ گمان کرنا کہ وہ حکومت انجوائے کرنے کے لیے خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے، یہ اپنی ناسمجھی، ایسے آدمی کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو کسی آج کل کے ولی اللہ کے بارے میں یہ گمان نہیں کرتے، دنیا کی خاطر وہ کوشش کرے گا، تو وہ لوگ تھے جن کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عقد میں تھیں، کتنا اعتماد تھا، اور ہم ان کی فضائل کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہ وصیت کی آتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس امر یعنی خلافت کا والی بنائے اور منافقین تمہاری وہ قمیص اتارنا چاہیں جو اللہ نے تمہیں پہنائی ہے تو اسے مت اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک اور جگہ بھی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ کیا کہا تھا کہ منافقین تمہاری قمیص اتارنا چاہیں گے، تو جنہوں نے نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنا چاہا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی منافقین کہہ دیا تھا کہ وہ منافق ہیں، اور یہ فرمایا کہ تم نے یہ اتارنی نہیں، تمہیں خلافت چھوڑنی نہیں، کیونکہ تم حق پر ہو، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ناحق تو خلافت کے اوپر قائم رہنے کا نہیں کہہ سکتے تھے نا، تو حق پہ تھے تو کہا تھا کہ تم نے خلافت نہیں چھوڑنی، اور یہ وہی چیز ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ہونے کی وجہ سے اپنی جان دے دی، لیکن باطل کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، تو اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن باطل پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی دوران، اس محاصرے کے دوران، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین 3 صورتوں میں سے ایک اختیار فرمائیں۔ آپ کے جانثاروں کی ایک طاقتور جماعت موجود ہے، کچھ کتابوں میں ہے کہ 700 کے قریب موجود تھے، ان کو لے کر نکلیے اور باغیوں کو مار بھگائیے، آپ حق پر ہیں، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایک اور روایت میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خلفائے راشدین کی جو تاریخ ہے کہ اس وقت ایک صحابی نے کہا کہ انصار جو ہیں وہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں کہ آپ حکم دیں تو وہ پھر اپنے جوہر دکھائیں جنگ کے نا، یعنی باغیوں کو جو مصر سے آئے مار بھگائیں۔
दूसरी ऑप्शन क्या आती है कि सदर दरवाज़ा छोड़ के, यानी मेन एंट्रेंस छोड़ के आप दूसरी तरफ से दीवार तोड़कर मुहासरे से निकल जाएं और मक्का मुकरमा पहुंच जाएं, वो हरम है, वहां पर ये बागी जंग नहीं करेंगे आपसे। और तीसरी सूरत ये बताई कि मुहासरा तोड़कर शाम निकल जाएं, वहाँ के लोग वफादार हैं और वहाँ पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी जो है उसमें ये बागी जो है आपका कुछ नहीं कर सकेंगे। तो दो सूरतें ये बताएं कि आप मुआवजा तोड़ के निकल जाएं, एक बताई कि आप जंग कर लें। पहली सूरत जंग करने के मशवरा दिया, तो इस पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं अमल करके बागियों से बच सकते थे, और तीनों सूरतें शरअन जायज़ थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी उम्मत से मोहब्बत के बायस तीनों मशवरे ये कहकर मना कर दिया आपने। पहली बात के बारे में फरमाया कि मैं बागियों से जंग करके वो पहला खलीफा नहीं बनना चाहता जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाए। तो देखिए, बागी तो बागी होता है ना, बागी का तो खून बहाना भी जायज़ होता है, लेकिन आपकी उम्मत से मोहब्बत का यह आलम था कि कहा ये मुसलमान तो हैं, तो मैं वो पहला खलीफा नहीं बनना चाहता जो मुसलमानों का खून बहाए। अपना खून दे दिया, अपना खून दे दिया, लेकिन उनके ऊपर तलवार उठाई। आगे अगर मौका मिला तो तारीख हम पढ़ेंगे, उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया कि आप जंग की इजाज़त दे दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम किसी एक आदमी को भी कत्ल नहीं करोगे, तलवार कोई नहीं निकलेगी ना। तो ये हज़रत का सब्र था, और ये हज़रत की उम्मत से मोहब्बत थी कि उम्मत के जो फासिक लोग थे, जो गुनहगार लोग थे, क्योंकि वो अगर लाइल्मी में भी आगे थे, वो साजिशों का शिकार होकर भी आगे थे, तब भी इन्होंने इस्लाम के उसूल तो तोड़े थे ना, कि सहाबी की बात के खिलाफ नहीं करना, वो तो तमाम सहाबा के खिलाफ कर रहे थे। दूसरा ये कहा कि अगर मैं मक्का मुकरमा जाऊं तो तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये मुफसिद लोग जो है मक्का मुकरमा के हरम के तकद्दुस का ख्याल करेंगे, ये वहां पर भी जंग करेंगे और हरम का तकद्दुस खराब होगा, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक वो शख्स नहीं बनना चाहता जो हरम शरीफ जाकर उसकी बेहरमती का बायस हो। ये दोनों ऑप्शन उन्होंने रद्द कर दिए, और दोनों की बड़ी वजूहात थी। ठीक है, एक हरम शरीफ का तकद्दुस था और एक मुसलमान के खून का तकद्दुस था। तीसरी चीज़ आसान थी करना, कि शाम चले जाएं और वहाँ पे जहर है, फौजी कुव्वत भी होगी, और वो लोग अटैक नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ फौजी कुव्वत काफ़ी ज़्यादा है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। तो अटैक नहीं करेंगे तो खून भी नहीं बहेगा और हिफाजत भी हो जाएगी, तो उसको क्यों छोड़ दिया। ये देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी कि मैं शाम नहीं जा सकता, कि मैं हिजरत के घर, यानी मैं हिजरत करके मदीना मदीना मुनव्वरा आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो मैं अब उस घर को नहीं छोड़ सकता अपनी जान बचाने के लिए, और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार को नहीं छोड़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मदफून थे, तो ये मोहब्बत का आलम था। और देखें, इन तीनों चीज़ों को जो शरअन जायज़ थी, प्यार कर सकते थे, लेकिन मोहब्बत में नहीं किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की उम्मत से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत और वफादारी का अक्कास है, ये जवाब जो इन्होंने दिए। आप सोचें, ये इस तरह से है जैसे कि किसी का बेटा सख्त बागी हो, वो बाप को बहुत बुरा भला कहता हो और सख्ती करता हो बाप को, हत्ता कि कत्ल करने का दर पे हो, लेकिन बाप की शफकत हर बाप की इतनी नहीं होती। ठीक है, बाप की शफकत ऐसी कहती है मेरा बेटा मुझे बेशक कत्ल कर दे, मैं इससे कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। तो तकरीबन ये वो वाली कैफियत है कि ये बागी हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कलमा गो, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। खिलाफत में इसलिए नहीं छोड़ सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, उनका हुक्म है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। अगर ये हुक्म ना होता तो वो खिलाफत छोड़ देते, कहते ठीक है कोई भी आके खिलाफत कर ले। ठीक है, अब तो क्योंकि मालूम था ना कत्ल कर रहे हैं, उस वक्त खिलाफत छोड़ना क्या मसला था, मालूम था आगे कंटिन्यू नहीं करना, या जंग कर लेते, वो भी नहीं करनी थी तो खिलाफत जानी ही जानी थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बिल्कुल नहीं हटे, और ये हमारे लिए सबक छोड़ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म के ऊपर जान देनी है, छोड़ना नहीं है किसी दुनियावी मसलहत के तहत, क्योंकि जान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती ना। तो माल के लिए सुन्नत को छोड़ दें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को छोड़ दें, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें हौसले नसीब फरमाए, आमीन। जिस वजह से जंग नहीं की बागियों से, वो हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है, उसका एक हिस्सा है कि और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जाएगी तो फिर वो उससे क़यामत तक नहीं उठाई जाएगी। यानी एक दफ़ा उम्मत की आपस में तलवार चल गई अगर, तो फिर बस क़यामत तक चलती रहेगी। तब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी वजह से ये शुरू हुआ उस उम्मत के दरमियान तलवार, तो इसलिए जंग की इजाज़त भी नहीं दी। गर्ज इस मुहासरे में बागियों ने आपका खाना पीना बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया, और ये मुहासरा 40 दिन तक जारी रहा।
बड़े बड़े सहाबा कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि ये जो फासिक लोग आ गए हैं, बागी लोग आ गए हैं, ये खलीफा को शहीद करने के चक्कर में हैं, तो अपने बेटों को भेज दिया कि जाके हिफाजत करो। अब बेटे से बढ़ के क्या होता है आदमी के पास, तो उनको भेज दिया कि तुम बेशक अपनी जान दे दो, लेकिन हज़रत खलीफा की तुमने हिफाजत करनी है। तो इससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी मोहब्बत थी। तो जो लोग कहते हैं कि उनका हक मारा और ये किया और वो किया और नाराज़ थे, खफा थे, वो लोग कितने ना समझ हैं, कितने कम इल्म हैं। कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे के ऊपर पहरा दिया तलवारें निकाल के, कोई अंदर ना जाए, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से दिया। अब देखें वो बागी किस ज़हनी कैफियत में थे कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचने की कोशिश की उन्होंने। इन जालिमों ने उनके साथ भी बेकरामी की तौहीन की, बेअदबी की, उनको वापस भेज दिया। तो अब देख लें कि दिमागी कैफियत क्या थी, किस तरह प्रोपेगेंडा और साजिशें इंसान के जहन को मफलूज कर देती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा अपनी माँ का ख्याल भी नहीं किया, किसमें, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुश्मनी में, और दुश्मनी भी कौन सी, जो भी साबित ही नहीं हुई है। फिर इन बागियों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत ज़ैद बिन साबित जैसे अकाबिर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की बात नहीं सुनी कि ये मुआसरा तोड़ दें, हज़रत खलीफा के ऊपर मतलब आसानी करें, बल्कि उनकी तौहीन की। एक मरतबा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, तो वो अंदर जाना चाह रहे थे, तो मुफ़्सिदीन ने नहीं जाने दिया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना अमामा भेज दिया अंदर और कहा कि उनको बताइए खलीफा को कि मैं आना चाहता हूँ, मगर यहाँ पर ये हालात हैं कि मुझे ये आने नहीं दे रहे अंदर। खुद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बागियों को समझाने के लिए कई मरतबा खिताब फरमाया, अपने फ़ज़ाइल बताए, बताया कि मैं ज़ुन्नूरैन हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों का दामाद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये फरमाया है, मैंने ये जो कुआँ है, यहाँ पर ये मैंने मीठे पानी का कुआँ मदीना मुनव्वरा में ये मैंने खरीद के दिया है, और तुम मुझ पर इसी का पानी बंद कर रहे हो। और फतेह वो सुलह हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ से अपना हाथ रखा था, तो सबसे बुलंद हाथ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो मेरा ये मकाम था, तो मेरी मुखालफत कर रहे हो। फिर एक बड़ी बात फरमाई कि तुम मुझे किस जुर्म में मेरा कत्ल करना चाहते हो। इस्लाम के अंदर कत्ल करना सिर्फ 3 सूरतों में जायज़ है, बदकिरदारी के जुर्म में, जो वो ज़ाहिर नहीं था, कोई इल्ज़ाम भी नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह हो भी नहीं सकता था, या बिला इरादा किसी को कत्ल करने के जुर्म में, तो ये भी नहीं था, कोई कत्ल नहीं हुआ था, या मुर्तद होने के जुर्म में। तो इन 3 चीज़ों के अलावा तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते, तो तुम मुझे किस बात पे कत्ल करोगे ना। तो बागियों के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। और यहाँ पर एक बात और भी समझने की बड़ी लतीफ़ बात है कि हमने अहले अल्लाह को देखा है, बुजुर्गों को देखा है कि वो अल्लाह ताला से मिलने के लिए बेचैन होते हैं, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो ज़िंदगी में जब तक रहते हैं अल्लाह का हुक्म समझ के, तो उसको शुक्रगुजारी के साथ गुजारते हैं, लेकिन मिलने के लिए बेचैन होते हैं। इसी तरह मुजाहिदीन के बहुत से वाक़यात हैं, ख़ासतौर पे अरब मुजाहिदीन के, कि वो जब जिहाद में जाते थे, आज के दौर में अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वो दुआ कर रहे होते थे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह फला बंदा तो 3 दिन पहले आया, वो शहीद हो भी गया, मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ, मैं शहीद ही नहीं हुआ। उनकी शहादत की ख्वाहिश होती थी। तो ये सब लोग खुलफाए राशिदीन से कम है, औलिया कराम भी और ये मुजाहिदीन भी। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत की ख्वाहिश थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों को समझा रहे हैं ताकि ये लोग एक गुनाह से बच जाएं कि खलीफा की को शहीद ना करने कहीं, तो इनकी हमदर्दी में इनको समझा रहे हैं। बागियों पर कोई बात असर नहीं कर रही थी, वो अपनी मस्ती में थे, अपने ज़ौम में थे, अपनी जो उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई थी उसके अंदर थे, और वो कोई बात नहीं मान रहे थे। इंशाअल्लाह हम अगली दफ़ा शहादत का जो अंदोहनाक वाक़या है वो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिवाइज करने के लिए, रिमाइंड करवाने के लिए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का मकाम जो था कि हर नबी का एक रफ़ीक होता है, और जन्नत में मेरा रफ़ीक उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो हमारे लोगों ने जिन किताबों के अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में उनके खिलाफ बात की है कि उन्होंने ये गलत किया, नाउज़ुबिल्लाह ये गलत किया, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के खिलाफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बदगुमान हो रहे हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुछ भी किया ठीक किया था, सिर्फ ये हुआ कि साजिशियों ने गलत बातें फैला के उनके खिलाफ आवाम को कर दिया था।
یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، ذہن میں رہ جائے اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 2 احادیث کے اوپر عمل کی وجہ سے تھی۔ ایک یہ کہ خلافت کو چھوڑنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور ایک یہ کہ اگر مسلمانوں میں جنگ شروع ہوگی تو قیامت تک نہیں رکے گی۔ تو ان 2 باتوں پہ اپنی جان انہوں نے دے دی تھی، اور آپ کے اس جان دینے کے بعد اسلام پر ایسا فتنہ کھلا کہ پھر کبھی بند نہ ہوا۔ یہاں پر ایک بات اصلاح نفس کے لحاظ سے کی جاتی ہے کہ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو گئے کہ انہوں نے امہات المومنین کا خیال بھی نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کے اوپر ایسا غصہ، مطلب بہت سے بہت یہ کر سکتے تھے نا کہ جو مدینہ منورہ میں صحابہ تھے ان کے حوالے اس کیس کو کر کے چلے جاتے، تو وہاں تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے مدینہ منورہ میں، تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا، امہات المومنین کے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا، اور ان سب کی توہین بھی کی، اور خلیفہ راشد کو شہید کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ جیسے ہم نے پہلے کہا، دنیا کی محبت تھی۔ دنیا کی محبت انسان سے ایمان بھی چھین لیتی ہے، اعمال بھی چھین لیتی ہے۔ دنیا کی محبت دل میں ظلمت لے کے آتی ہے، اندھیرا لے کے آتی ہے، اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو بس پھر آدمی اپنے نفس اور شیطان کے حکم کے اوپر چلتا ہے، کیونکہ وہ حق اور باطل کی پہچان کر ہی نہیں سکتا۔ تو دل سے دنیا کی محبت نکالنا جو ہے، اس کو کہتے ہیں اصلاح نفس، دل کی اصلاح اور نفس کی اصلاح۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوگی اور دل کی اصلاح نہیں ہوگی، دل میں دنیا کی محبت ہوگی، نفس بے قابو ہوگا، تو شیطان بھی کھلا ہے، شیطان بھی خوب استعمال کرے گا، اور انسان کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چل پائے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ روشنی نہیں ہے جس سے وہ سیدھا راستہ پا سکے۔ اس کی بہت تفصیل ہے، اس کو اگر کسی نے پوچھنا ہو تو الگ سے پوچھ لے، لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنا یہ سب کے اوپر لازم ہے، ورنہ ایمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ چھوٹے بچوں کو بتایا گیا اس واقعے کے اندر وہی بات تھی کہ بڑوں کا ادب لازمی کریں، ادب میں برکت ہے، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ حکمت سے بات کریں، ہر وقت سختی نہ کریں، کوشش کریں جو بات نرمی سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ تم نرمی سے ہی سمجھا دی جائے۔ دوسروں کا ادب و احترام کرنا جو ہے یہ سنت میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا اگرچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے کلام کی صورت میں ہو۔ اس پہ گوھر صاحب نے آج بات کی، عامر جواد صاحب نے بھی بات کی، لعنت کے اوپر خاص طور پہ بات ہوئی کہ لعنت بھیجنا جو ہے سخت گناہ ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ اسی حدیث میں دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو بھی گالی مت دینا، اور جن صحابی نے اس روایت کو نقل کیا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی، وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کسی جانور کو بھی برا بھلا نہیں کہا۔ تو یہاں گالی دینے سے مراد باقاعدہ گالی نہیں، برا بھلا کہنا بھی ہے، وہ سبو کا لفظ ہے، سب کا لفظ مطلب ہوتا ہے گالی دینا بھی اور برا بھلا کہنا بھی۔ اور جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا سوچ لیں کہ کیا حال ہوگا، اس حدیث سے کتنا خلاف کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر کیا کیا عذاب نازل ہو سکتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ہم نے روایات پڑھی ہیں، واقعہ پڑھا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے دنیا پر غالب ہونا تھا، چنانچہ اس دین کی عظمت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہی کر دیا گیا۔ کسرا کے محل ہل گئے، آتش کدہ بجھ گیا، اس طرح کی بہت سی روایات ہیں۔ تو اس عظمت کا اظہار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا ہوئے تھے، ابھی ہاتھ پاؤں ہلاتے تھے اور ماں کی گود میں تھے، تو اس وقت اس عظمت کا اظہار ہو گیا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا، اس بات کا اظہار آپ کی پیدائش کے وقت جو برکات کا ظہور ہوا اس سے ہو گیا کہ قحط ختم ہو گیا جو بہت پہلے سے پڑ رہا تھا، اور فراوانی شروع ہو گئی رزق کی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو دائی حلیمہ تھیں وہ جو ان کی بکریاں لے کے گئی تو خشک آئی تھی بکریاں ان کی، اور واپسی پہ دودھوں سے بھرے ہوئے تھے ان کے تھن جو تھے بکریوں کے، ان کا پورا خاندان پھر اس دودھ کے اوپر پلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات تھیں۔ ہمارے لیے بہت اہم سبق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مطلب ہم عیسائی ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تب مسلمان، تب بھی مسلمان ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی ہوتے تب بھی مسلمان ہوتے، لیکن ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہیں۔ ایک عظیم ترین نبی جو ہیں، سب سے بڑے نبی کے امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے،
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ سے محبت تو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ محبت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ تعلق مع اللہ کے ذرائع ہم استغفار، درود شریف، سنت طریقے، دعا، ذکر، تسبیحات اور ارکان اسلام کو صحیح طرح ادا کرنا، اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں، دوبارہ دکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا تم دنیا کو الوداع کہنے والے ہو۔ جو بھی یہ سن رہا ہے نا وہ نماز اس طرح پڑھ کے دکھا دے، جب تک کہ دل سے دنیا کی محبت نکل کے اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں راسخ نہیں ہو جاتی، جب تک ایسی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نماز میں دنیا کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ آخری نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو پتا ہو میں سلام پھیروں گا، اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لیں گے، ان کے درمیان میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، تو پھر وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کے اندر امپلیسٹ ہے، اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالی جائے، پھر یہ نماز ملے گی۔ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کل معذرت کرنی پڑے، گناہ کا کوئی کام نہ کرو، دل آزاری کا کوئی کام نہ کرو، کوئی ناجائز بات نہ کرو جس سے بعد میں معافی مانگنی پڑے، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اس سے بالکل مایوس ہو جاؤ۔ یہ سب سے بڑی ہماری وہ ہوتی ہے حماقت، کہ ہم سمجھتے ہیں فلاں سے یہ مل جائے گا، فلاں سے وہ مل جائے گا، اس سے جا کے ملنے اس کو مٹھائی کا ڈبہ پہنچا دیں۔ ہر کام، ہر دوستی اور ہر دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگوں سے کوئی امید نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں پہ عمل نصیب فرما دیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔